بہترین نظم جس کا ڈسپلے کیا جا سکتا ہے صحابہ کرام کا، اور جو تسلیم کی خو صحابہ میں تھی، اللہ تعالیٰ اس کی کچھ جھلک ہم میں بھی پیدا فرمائے۔ اسی مضمون کو واضح کریں گے ثاقب بھائی۔ جناب علی، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ نظم جماعت میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ پہلے یہ واضح کیا جائے کہ کیڈرز کیا ہے، امیر کون ہے اور معمول کون ہے۔ سیرت صحابہ کے حوالے سے ہمیں 9 ہجری کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیج دیا تھا، اس کے بعد سورہ توبہ کی جو چند ابتدائی آیات نازل ہوئی اور نبی اکرم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا پیچھے کہ آپ یہ حج کے موقع پر پڑھ کے سنائیے گا میری طرف سے۔ تو جیسے ہی حضرت علی قافلے میں پہنچے ہیں، اس میں جو حج کے لیے روانہ ہو رہا تھا، تو حضرت ابو بکر کا پہلا سوال یہ تھا امیر او معمول، یعنی کہ آپ امیر بن کے آئے ہیں یا معمول بن کے، تاکہ واضح ہو جائے اگر آپ امیر بن کے آئے ہیں تو آئیے ذمہ داری سنبھالیے، اور اگر معمول بن کے آئے ہیں تو پھر مجھے معلوم ہو کہ میں نے آپ کو کیا ذمہ داری دینی ہے اور کس طرح اس لشکر کو اور اس قافلے کو چلانا ہے۔ اسی طرح جیسے ابھی نعمان بھائی نے بھی ذکر کیا اور اجاز بھائی نے بھی ذکر کیا کہ اطاعت ہم نے کرنی ہے معروف کی حد میں، اس حوالے سے سیرت سے ایک واقعہ ملتا ہے اور یہ حضرت علی نے اس کو روایت کیا ہے کہ ایک انصاری صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیجا گیا، اور کسی بات پہ وہ جلال میں آ گئے وہ امیر لشکر، اور انہوں نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ گڑھا کھود۔ صحابہ اکرام نے گڑھا کھودا، انہوں نے کہا لکڑیاں جمع کرو، اب یہاں تک معروف چل رہا ہے، انہوں نے لکڑیاں جمع کری، انہوں نے کہا اس میں آگ لگا دو، انہوں نے آگ بھی لگا دی معمورین نے۔ اس کے بعد کہا اب اس میں کود جاؤ، یہ ہو گیا معصیت کا حکم، کیونکہ خودکشی حرام ہے۔ اس پر معمورین نے انکار کر دیا اور وہ واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ گئے اور انہوں نے استفسار کیا کہ ایسا معاملہ ہمارے ساتھ ہوا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر یہ لوگ آگ میں کود جاتے تو سدا آگ میں ہی رہتے، یعنی کہ مرنے کے بعد بھی جہنم کی آگ میں جلتے رہتے۔ اسی طرح ایک لشکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، حضرت عمر بن عاص کو اس کا امیر لشکر بنایا، اور اس لشکر میں جناب حضرات ابو بکر اور حضرت عمر بھی موجود تھے۔ امیر لشکر حضرت عمر بن عاص نے حکم دیا کہ لڑائی کی جگہ پہ جب وہاں پڑاؤ ڈالا، لڑائی کی جگہ پر کوئی رات میں آگ نہیں جلائے گا، یعنی کہ ظاہر ہے کھانا پکانے کے لیے جو آگ جلانی ہوتی ہوگی، انہوں نے حکم دیا کہ کوئی آگ نہیں جلائے گا۔ جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت جلالی طبیعت کے مالک تھے، آپ نے کہا کہ میں جا کے بات کرتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہوا کہ ہم آگ نہ جلائے تو کھانا وانا کیسے بنے گا۔ تو حضرت ابو بکر نے ان کو روکا کہ نہیں، ان کو لشکر کا امیر مقرر کیا گیا ہے، یہ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ تو یعنی کہ آپ دیکھیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جیسے صحابہ اکرام بھی جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مشورہ دیا کرتے تھے اور ہر معاملے میں ان کے ساتھ سائی کی طرح ساتھ ہوتے تھے، وہ بھی امیر لشکر کو اپنی بات پہ اپنے اس پہ فوقیت دے رہے ہیں جب وہ معمورین کی حیثیت سے ہے۔ اور سموتاعت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہمیں غزوہ تبوک کے بعد کا وہ واقعہ ملتا ہے جو حضرت کعب بن مالک اور حضرت ہلال بن امیہ اور عمرانہ بن ربیع کے ساتھ پیش آیا۔ جب نبی اکرم غزوہ تبوک سے واپس آئے، اور یہ واقعہ آپ لوگوں نے کئی دفعہ سن رکھا ہے، صرف تذکیر کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو 80 کے قریب منافقین نے مختلف ہیلے بانے بنا کے حضور پیش کیا کہ ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے۔ جب حضرت کعب کی باری آئی تو آپ نے کہا کہ جھوٹ بولنا مجھے بھی آتا ہے، زبان میں بھی گھما سکتا ہوں، میں آپ کو تو یہاں پہ زبان گھما کے اور جھوٹ بول کے کسی نہ کسی طرح راضی کر لوں گا، لیکن اللہ کیا جواب دوں گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میرے پاس جو فراغت تھی ان دنوں میں ایسی فراغت مجھے زندگی میں کبھی نہیں ملی، لیکن میں صرف اپنی سستی کی وجہ سے مارا گیا اور اسی تصاول میں رہا کہ اب چلا جاؤں گا اور کب چلا جاؤں گا، یہاں تک کہ مجھے احساس ہوا کہ اب آپ لوگ بہت آگے جا چکے ہوں گے۔ اس پر نبی اکرم نے کہا کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آتا تمہارا معاشرتی مقاطعہ رہے گا، یعنی کہ منقطع رہیں گے تمام تعلقات، معاشرتی تعلقات تمام اہل مدینہ کے ان 3 حضرات کے ساتھ۔ اب اس واقعے کی ایک بڑی طویل حدیث ہے جو حضرت کعب بن مالک نے اپنے صاحبزادے عبداللہ بن کعب سے بیان کی ہے
اور بخاری میں آتی ہے. اس کا چند میں نکات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ 2 حضرات تو گھر بیٹھے رہے، لیکن میں بدستور مسجد نبوی جاتا رہا. اور جب میں مسجد نبوی جاتا تھا تو محسوس کرتا تھا کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نبی اکرم میری طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن جب میں سلام پھیرتا تو نبی اکرم آنکھیں ہٹا لیتے میرے اوپر سے. اور اسی طرح سے حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے چاچا زاد بھائی اور بچپن کی ہمجولی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے بات کرنے کی کوشش کی اور کئی دفعہ اصرار کیا تو انہوں نے میرے سے بات نہیں کی. اسی دوران شاہ غسان کا خط آپ کے پاس آ گیا، یعنی حضرت کعب بن مالک کے پاس، کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے صاحب نے آپ کو ذلیل کیا ہے اور آپ ضائع کرنے کے لائق نہیں ہیں، اس لیے آپ ہمارے پاس آ جائیں. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے سوچا یہ لو ایک نئی مصیبت آ گئی، اور اسی وقت خط کو میں نے ایک تنور میں ڈال دیا. پھر 40 دن جب اس بات کو گزر گئے تو حکم ہوا کہ بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ. تو حضرت کعب بن مالک نے پوچھوایا کہ کیا طلاق دے دی جائے؟ تو کہا نہیں، طلاق کا حکم ابھی نہیں آیا، ابھی فی الحال علیحدگی اختیار کرو. اس پر حضرت کعب نے اپنی اہلیہ کو ان کے میکے بھیج دیا. 50 دن بعد جب سورہ توبہ کی آیات 117 تا 119 نازل ہوئی ہیں اور آپ تینوں حضرات کی توبہ قبول کر لی گئی ہے، تو یہ عالم تھا کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام دوڑتے ہوئے جا رہے تھے اور خوشخبری سنا رہے تھے کہ اے کعب تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یہاں پہ تینوں چیزیں ہمارے سامنے آ گئی کہ سموتات کے موقع پہ ایک امیر جماعت کا کیا کردار تھا کہ اس کی محبت بھی ہے اپنے مامور سے، اپنے ساتھی سے، اس کی طرف دیکھ بھی رہا ہے، لیکن چونکہ نظم کا تقاضا ہے اسے بات نہیں کرتا. جب وہ سلام پھیرتا ہے تو نظریں ہٹا لیتا ہے. اسی طرح مامورین میں سے جو ساتھی تھے جن کو حکم تھا کہ ان سے تعلقات منقطع کرو، وہ چاہتے تھے ان سے بات کرنا، ان سے محبت تھی ان کے اندر، جس کا اظہار جب توبہ ہوئی، توبہ کی قبولیت آئی تو انہوں نے کیا، لیکن وہ نظم جماعت کے تحت ان سے بات نہیں کرتے. اسی طرح جن کا بائیکاٹ کیا گیا، جن کا مقاطعہ کیا گیا، وہ بھی ان کے بھی آپ کردار کو دیکھیے، وہ بھی چاہتے تو جیسے شاہ غسان کا خط آیا تو کوئی بغاوت کر سکتے تھے. اگر آدمی ذہن میں تصور کرے کہ 50 دن وہ کسی بستی میں رہ رہا ہے، تقریباً 2 مہینے، اور وہ گھر سے نکلتا ہے تو کوئی اس سے بات نہیں کرتا، اور تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. ایسے موقع پہ اگر اس کو کوئی دوسری جماعت یا کوئی دوسرا آدمی آفر یا دوسری بستی اس کو آفر کرے کہ ہمارے یہاں آ کے رہ جاؤ، وہ تو سیکنڈوں میں چلا جائے. لیکن یہ ان کا نظم سے خوگر ہونا تھا، تسلیم کی خو ڈالنا تھا کہ وہ اپنی سموتات پہ ثابت قدم رہے. اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب. جزاک اللہ.